عزیزان گرامی، غالب کے خصوصی مطالعے کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ غالب کے نزدیک شاعری کا کیا معیار ہونا چاہیے، شاعری کیسی ہونی چاہیے اور اس میں فن کے کن تقاضوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اس سلسلے میں گزشتہ لیکچر میں ہم نے بہت سی باتیں کیں۔ اس میں غالب کی شاعری کا آغاز اور اس کا ایک تسلسل جو چلا اس پہ بات ہوئی، اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ 1850 میں غالب قلعے سے متعلق ہوئے تھے، ایک تعلق ان کا قائم ہوا تھا، اور بہادر شاہ ظفر کی محفلوں میں وہ آنے جانے لگے تھے، اور تقریباً 7 برس کا یہ زمانہ ہے 1857 تک کا۔ اس کے بعد کی صورتحال جو ہے وہ تاریخی اعتبار سے آپ کے دھیان میں ہے، آپ کو علم ہے کہ 1857 کے جنگ آزادی، بعض لوگ کہتے ہیں، بعض اسے غدر کا نام دیتے ہیں، بغاوت ایک ہندوؤں کی طرف سے اور مسلمانوں کی طرف سے انگریز کے خلاف ہوئی۔ تو اس کے بعد جو ایک افراتفری کا زمانہ ہے اور ایک انتشار کا زمانہ ہے، وہ غالب کے لیے بہت سخت زمانہ تھا۔ دلی پر مصائب و آلام کے بادل چھا گئے، اور ایک قہر آلود صورتحال جو ہے جس میں بہت زیادہ سختیاں جو ہیں وہ کی گئیں انگریزوں کی طرف سے۔ تو وہ حالات آپ تاریخ میں پڑھتے ہیں۔ بادشاہ جو ہے اسے جلا وطن کر دیا گیا، اور اس کے جتنے ہواخواہ تھے، اس کے چاہنے والے تھے، وہ شہر بہ شہر مارے مارے بیچارے پھرنے لگے۔ کوئی کسی کا پرسان حال نہیں تھا، ایک عجیب زمانہ تھا۔ تو یہ وہ زمانہ ہے جس میں غالب بہت شکستہ دل نظر آتے ہیں، ان کا دل ٹوٹ گیا، اور وہ شعر و شاعری کو خیر بات کہہ کر کچھ ایک انر سیلف جو ہے اس کی تلاش میں وہ مگن دکھائی دیتی ہیں، اور یوں لگتا ہے جیسے وہ زندگی کے دن پورے کر رہے ہیں، اور ایک یاداوری کا ایک عجیب زمانہ ہے ان کا۔ یاد تھیں ہم کو بھی رنگا رنگ بزم آرائیاں، لیکن اب نقش و نگارے تاکہ نسیاں ہو گئیں۔ اس قسم کے اشعار جو ہیں وہ غالب کی زبان پہ آ رہے ہیں، تاہم کچھ نہ کچھ کہتے رہنے کا سلسلہ جو تھا وہ جاری رہا۔ ظاہر ہے ایک شاعر جو ہے وہ کلیتاً تو شاعری سے ہاتھ نہیں اٹھا سکتا نا، چاہے جتنا مرضی وہ اس سے بیزاری کا اظہار کرے، لیکن پھر بھی شعر جو ہے، کوئی مصرع تر جو ہے وہ زبان پہ آ ہی جاتا ہے۔ لیکن ایسے اشعار کی تعداد جو ہے وہ بہت کم ہمیں نظر آتی ہے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو زمانہ ہے یہ غالب کی شاعری کا تتمہ ہے، حرف آخر، شمع آخر، بزم میں شمع آخر جو چند ایک اشعار ہیں وہ تتمے کے طور پہ یاد رکھے جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں دھیان میں رکھیں، غالب کا اپنا شاعری کرنا بھی دھیان میں رکھیں، اور اس کے بعد دیکھیں کہ غالب کے نزدیک شعر کی تعریف کیا ہے، کن الفاظ میں وہ شعر کا تعارف کراتے ہیں۔ محفل ادب میں جس سخن کو بار حاصل ہے، یعنی جس شاعری کی پذیرائی ہے، وہ ایک معشوقہ پری پیکر ہے، تکتی شعر اس کا لباس اور مضامین اس کا زیور ہے۔
دیدہ درون نے شاہد سخن کو اس لباس اور اس زیور میں روح کشے ماہ تمام پایا ہے۔ الفاظ پہ غور کیجئے، کیا خوبصورت انداز میں شعر کو ڈیفائن کیا غالب نے۔ پھر کہتے ہیں کہ شاعری معنی آفرینی ہے، قافیہ پیمائی نہیں ہے، لفظوں کو جوڑنے اور ایک خاص ترتیب سے مصرعے کی صورت دینے کا نام شاعری نہیں۔ شاعری قافیہ پیمائی نہیں بلکہ معنی آفرینی۔ اس میں کہا کیا ہے، اس کے میننگز کیا ہیں، اس کے مفاہیم کیا ہیں، مفاہیم تک رسائی حاصل کرنے کا نام شاعری غالب کے نزدیک۔ اس کے بعد وہ شعر کی اوصاف ان کے نزدیک کیا ہیں اچھے شعر کے۔ ایک قصیدے کے بارے میں غالب کا نقطہ نظر ہے، لکھتے ہیں: ہزار آفرین کیا اچھا قصیدہ لکھا ہے، واہ واہ چشم بد دور تسلسل معانی سلاست الفاظ۔ یہ تبصرہ ہے اچھی قصیدے کو پڑھ کے، پسندیدگی کا اظہار ہے۔ مہر کے قصیدے کے بارے میں لکھتے ہیں: انشاءاللہ خان کا قصیدہ بھی میں نے دیکھا ہے، تم نے بہت بڑھ کر لکھا ہے اور اچھا سماں باندھا ہے، زبان پاکیزہ، مضامین اچھوتے، معانی نازک، مطالبے کا بیان دل نشیں۔ شفق کی ایک فارسی غزل تھی، تو اس کے بارے میں لکھتے ہیں: کیا پاکیزہ زبان ہے اور کیا طرز بیان ہے، اسلوب کی داد دے رہے ہیں۔ بے خبر کی غزل کی داد ان الفاظ میں دیتے ہیں: رامپور ہی میں تھا کہ اودھ اخبار میں حضرت کی غزل نظر افروز ہوئی، کیا کہنا ابدا اس کو کہتے ہیں، الف بے دال الف عین ابدا۔ ابدا کا مطلب ہے کوئی نئی چیز اختراع کرنا، کریٹ کرنا، ایجاد کرنا۔ ابدا اس کو کہتے ہیں، جدت طرز اسی کا نام ہے، جو ڈھنگ تازہ نوایان ایران کے خیال میں نہ گزرا تھا وہ تم بروئے کار لائے ہو۔ ایسی داد غالب بھی دے سکتے ہیں، کسی اور کا حوصلہ نہیں، کیونکہ جب تک آپ لفظوں کے دروں میں نہیں اتریں گے اور معنی تک رسائی حاصل نہیں کریں گے تب تک اس نوع کے جملے آپ نہیں لکھ سکتے۔ اور یہ ایک تنقیدی پیرایا ہے تو غالب کی تنقید بھی ہمارے سامنے آ جاتی۔ مہر کی غزل کی اس کی ایک شعر کی داد ان الفاظ میں دیتے ہیں: سحر ہوگی خبر ہوگی اس زمین میں وہ شعر، یعنی تمہارے واسطے دل سے مکان کوئی نہیں بہتر، جو آنکھوں میں تمہیں رکھوں تو ڈرتا ہوں نظر ہوگی۔ کتنا خوب ہے، اور اردو کا کیا اچھا اسلوب ہے۔ اب غالب جیسا شخص اگر داد دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شعر جو ہے وہ یقیناً اس معیار کا ہے اور اس پائے کا ہے جو غالب کے نزدیک ایک شعر کا جو ایسا شعر ہونا چاہیے، شعر کا جو معیار غالب نے قائم کیا تھا۔ سرور کے ایک شعر کی ان الفاظ میں داد دیتے ہیں رجب علی بیگ سرور: رجب علی بیگ سرور نے جو افسانہ عجائب لکھا ہے، آغاز داستان کا شعر اب مجھ کو بہت مزہ دیتا ہے۔ یادگار زمانہ ہیں ہم لوگ، یاد رکھنا فسانہ ہیں ہم لوگ، مصرع ثانی کتنا گرم ہے اور یاد رکھنا فسانہ کے واسطے کتنا مناسب۔ یعنی آپ دیکھیں کہ لفظوں کی تطبیق، لفظوں کے تلازمے کا کتنا خیال ہے کہ ایک لفظ جو ہے وہ دوسرے اپنے آنے والے لفظ سے کتنی گہری مناسبت رکھتا ہے۔ تو یاد رکھنا جو ہے وہ فسانہ جو ہے وہ چیز جو ذہن سے محو ہونے لگے اسے یاد رکھنا۔ دیکھیں کہاں تک غالب پہنچے ہیں۔
شیخ امام بخش جو تھے وہ ان کے بارے میں نصاح کو لکھا کہ شیخ امام بخش ناسخ طرز جدید کے موجد اور پرانی ناہموار روشوں کے ناسخ تھے۔ اپنے کلام کے متعلق کہتے ہیں خود غالب اپنے کلام کے بارے میں، میرا فارسی دیوان جو دیکھے گا وہ جانے گا کہ جملے کے جملے مقدر چھوڑ جاتا ہوں۔ اب یہاں پہ غالب نے ایک لفظ استعمال کیا، مقدر۔ مقدر جو ہے نا، یہ ہم عام طور پہ قسمت کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، لیکن غالب جو تھا وہ تو کمال شخص اور شاعر، اور لغت کا جو گہرا مطالعہ تھا کہ گنجینہ معنی کا طلسم اس کو سمجھیے، جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے، کہ جو لفظ میرے شعروں میں استعمال ہو جاتا ہے وہ تو گنجینہ معنی کا طلسم ہے۔ اب مقدر کا لفظ جو ہے، آپ حیران ہوں گے کہ مقدر کا لفظ جو ہے وہ کسی شے کا اخفا، کسی بات کو چھپا لینا، کوئی بات کہنا اور اس کو مقدر کر لینا، یعنی اس کو چھپا لینا۔ غالب کے نزدیک جملوں کو مقدر چھوڑنے کے لیے ضروری ہے کہ سننے والے کا ذہن حذف شدہ الفاظ کی طرف سہولت سے منتقل ہو سکے۔ یعنی ایک بات آپ کر رہے ہیں نا، تو اس میں ایک کچھ باتیں جو ہیں یا کوئی بات، اس کو آپ چھپا لیں، اسے اخفاء میں لے جائیں۔ مقدر کا لفظ غالب نے اپنے ایک شعر میں استعمال کیا ہے۔ آپ ذرا دیوان غالب کا اگر مطالعہ کریں تو یہ شعر آپ کو وہاں نظر آئے گا کہ وعدہ سیر گلستاں ہے خوشا طالع شوق، وعدہ سیر گلستاں ہے خوشا طالع شوق، مژدہ قتل مقدر ہے جو مذکور نہیں۔ کہ میرا محبوب جو ہے وہ گلستان کی سیر کا وعدہ کر رہا ہے مجھ سے، خوشا طالع شوق، میرے عشق کی خوش نصیبی ہے یہ۔ کتنا میں خوش نصیب ہوں کہ محبوب نے مجھ سے سیر گلستان کا وعدہ کیا۔ لیکن آپ کو پتہ نہیں کہ اس گلستان کی سیر کے وعدے میں ایک خوشخبری چھپی ہوئی ہے، مقدر، مژدہ قتل مقدر ہے۔ یہ میرے قتل کی خوشخبری ہے جو چھپی ہوئی ہے، جو بیان نہیں ہو رہی، جو مذکور نہیں، جس کا ذکر نہیں کیا گیا شعر میں۔ تو یہ مقدر کو غالب نے ایک نئے پرسپیکٹو میں استعمال کیا۔ تو بہرحال ذہن جو ہے وہ ان مفاہیم کی طرف یا ان الفاظ کی طرف منتقل ہو جاتا ہے جو مقدر ہوتے ہیں، جو بیان نہیں کیے گئے ہوتے۔ اس کے بعد غالب نے شعر کے عیب بھی بیان کیے کہ یہ شعر میں یہ عیب جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے، اور یہ عیب جو ہے وہ شعر کو داغدار کر دیتا ہے۔ ایوب شعر پر غالب کا جو نقطہ نگاہ تھا یا اس کا ایک پوائنٹ آف ویو تھا، اس میں بھی خاصی دلچسپی کا حامل ہے۔ وہ آپ کو پتہ ہے کہ آغاز میں بے دل کی پیروی کی کوشش کی غالب نے، اور ایسا خیال وہ نظم کرتے تھے جو عام ذہنوں کی دسترس میں ہی نہیں آتا تھا۔ کہتے ہیں نا کہ طرز بے دل میں ریختہ کہنا اسد اللہ خان قیامت ہے۔ تو قیامت کی یہ بات وہ کیا کرتے تھے جو عام ذہنوں سے مطابقت نہیں رکھتی تھی، لیکن آخر میں وہ خود ان کو اندازہ ہو گیا نا، تو وہ اس سے احتراز کرنے لگے، اور شاگردوں کو بھی اس سعی نامشکور سے باز رکھنے کی انہوں نے کوشش کی۔ چنانچہ جنون بریلوی کو وہ لکھتے ہیں کہ قطرۂ می بس کے حیرت سے نفس پرور ہوا، خط جام می سراسر رشتہ گوہر ہوا، اس مطلع میں خیال ہے دقیق مگر کوہ کندن و کاہ بر آوردن،
یعنی لطف زیادہ نہیں۔ اسی طرح غالب کو یہ بھی ناپسند تھا کہ مطلع میں آپ تخلص لے کر آ جائیں۔ آپ یہ حیران ہوں گے کہ تخلص جو ہے وہ تو مقطع میں آتا ہے، تو یہ مطلع میں کیسے تخلص آ گیا؟ انشاء جی اٹھو اب کوچ کرو، ہاں مطلع ہے نا، تو مطلع میں تخلص آ رہا ہے۔ اسی طرح بعض شعراء مثلا میر کے ہاں بھی مطلع میں تخلص، صاحب جی کا لفظ استعمال کر لیا، میر صاحب کا لفظ استعمال کر کے۔ مطلع میں نام اپنا لکھنا رسم نہیں ہے، میر کا تخلص اور صورت رکھتا ہے۔ میر جی اور میر صاحب کر کے وہ اپنے کو لکھ جاتا ہے، اور کو اس بدعت کا تتبع نہ چاہیے، یعنی دوسرے لوگوں کو اس بات سے احتراز کرنا چاہیے۔ وہ تو میر تھا، میر کو اجازت ہے کہ وہ مطلع میں اپنا تخلص برت جائے، لیکن ہما شما جو ہیں وہ کسی شمار قطار میں نہیں ہے۔ ہم اگر کریں گے تو غالب کے نزدیک یہ عیب ہے شعر کا، اور اس بدعت کا تتبع نہیں کرنا چاہیے۔ غالب کو خام خواہ قیود کا التزام جو تھا کہ پابندی اپنے اوپر لگا لی جائے، بعض شاعر جو ہیں وہ بعض خاص طرح کی پابندیاں خود پہ لگا لیتے ہیں، تو تفتہ نے شاید اپنے قصائد کو حروف تہجی کے اعتبار سے مرتب کرنے کا ارادہ کیا تھا، تو غالب کو علم ہوا کہ یہ پابندی انہوں نے لگائی ہے کہ اس طرح سے اس کو میں ارینج کروں، تو کہا خبردار قصائد بقید حروف تہجی نہ جمع کرنا۔ تو غالب نے ان بے جا پابندیوں سے اپنے بچنے کی کوشش کی، اور اسے بھی عیب کہا۔ الفاظ کے انتخاب میں بہت محتاط تھے۔ قاضی عبد المجید بریلوی کو 1864 میں یہ انہوں نے ہدایت کی کہ قائتوں کی اردو سے بچیے۔ قائستوں بھی اسے کہا جاتا ہے، اور یعنی قائست جو تھے وہ منشی، ہندوؤں میں جو منشی لوگ ہوتے تھے نا، تو ان کی جو زبان ہے اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ تو گھات میں مدعا براری کی، ہم نے غیروں کی غم گساری کی، یعنی تقدیم و تاخیر جو ہے، جو مصرعتین جو ہے کہتے ہیں اس کو رہنے دو، اس میں کوئی سکم نہیں، یعنی مصرع پہلے فلانا آ جائے اور یہ بعد میں آ جائے تو مطلع ہے تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مدعا براری قائتوں کا لفظ ہے۔ میں اس طرح کے الفاظ سے احتراز کرتا ہوں، مگر چونکہ من حیث المانی یہ لفظ صحیح ہے اس لیے مذائقہ نہیں، یعنی عام طور پہ اسے مدعا براری کا لفظ جو ہے یہ استعمال کرنا، تو یہ قائستوں کا، وہ منشیوں کا لفظ ہے جو وہ اپنے رسیدوں میں اور تحریروں میں استعمال کرتے تھے۔ قصیدے کے آخر میں ایسے الفاظ جو خاتمے پر دلالت کرتے ہوں نہ لانے کو بھی عیب جانتے تھے۔ ایتا بھی ان کے نزدیک عیب تھا، چنانچہ یہ علم عروض کا ایک کی اصطلاح ہے، ایتا، الف یہ تو الف، اور اس میں ابھی آپ کو تفصیل اس کی پتہ چلے گی کہ قافیے سے یہ متعلق ہے، اور اس میں قافیہ کہاں آ کے عیب دار ہو جاتا ہے۔ حضرت اس غزل میں، یہ غالب کے الفاظ ہیں، ایک مکتوب میں وہ تفتہ کو یہ بڑے غصے میں آ کے انہوں نے لکھا، بگڑ کے لکھا کہ حضرت اس غزل میں پروانہ، پیمانہ، بت خانہ 3 قافیے اصلی ہیں۔ دیوانہ چونکہ علم قرار پا کر، یعنی اس میں علم قرار پا کر ایک لغت جداگانہ شخص ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، ایک مختلف شخص، یعنی وہ اسپیسیفائی ہو گیا دیوانہ، اس کو بھی قافیہ اصلی سمجھ لیجئے۔ باقی غلامانہ، مستانہ،
मर्दाना, तुर्काना, दलेराना, शुक्राना, सब नाजायज़, नामुस्तहसन, ईता, और ईता भी कभी, ईता की यानी बदतरीन शक्ल है ये। याद रहे सारी गज़ल में मर्दाना, यार मस्ताना या उनके नज़ायर में से एक जगह आवे, दूसरी बैत में जुन्नहार ना आवे, ये गज़ल नज़री हो गई। अब यहाँ पे गालिब ने ईता का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, इसकी थोड़ी सी मैं वजाहत करना चाहता हूँ कि काफ़िए भी गालिब ने गिनवा दिए कि ये सारे काफ़िए जो हैं ये मुनासिब नहीं, असली नहीं हैं, और इनमें ईता का जो है वो ऐब आ गया। तो ईता बुनियादी तौर पे काफ़िए का ऐब होता है, और रूस की इस्तिलाह में ईता का मतलब है एक ही काफ़िए को लफ्ज़न व मानन एक शेर के दोनों मिसरों में लाना। एक ईताए जली होता है, दूसरा ईताए खफ़ी होता है। ईताए जली कहते हैं कि शेर के दोनों मिसरे में काफ़िए को लफ्ज़न व मानन दोबारा मुकर्रर लेके आना, और ईताए खफ़ी होता है कि शेर के जिन काफ़ियों में तकरार की तरफ फ़ौरन ज़हन मुंतकिल ना हो। असल में काफ़िए में एक हर्फ होता है रवी, रे वाओ ये, वो हर्फ काफ़िए को हम आवाज़ बनाता है, रवी का लफ्ज़। सिर्फ रवी के बाद जो हरूफ आते हैं वो हरूफ ज़वायद होते हैं। रवी जो हर्फ है जो काफ़िए को हम आवाज़ बना रहा है, उसके बाद जो दोनों में एक जैसे लफ्ज़ आएंगे तो काफ़ियों में वो हरूफ ज़वायद होंगे, यानी ज़ायद हरूफ। मसलन दो काफ़िए हैं दाना और बीना, इन दोनों के आखिर में जो अलिफ है, दाना नून अलिफ ना और बीना नून अलिफ ना, तो ये नून अलिफ ना जो अल्फाज हैं वो हरूफ ज़वायद हैं, ठीक है। और हरफ रवी कौन सा हो गया? दा, दाल अलिफ, दा दाना में वो हरफ रवी है, दूसरे में बी। अब आप देखें कि दा और बी, क्या ये काफिया हम काफिया हो सकते हैं? हरूफ ज़वायद को आपने अलग कर दिया। अब यहाँ आके देखें, ये कितनी बारीकी में जाके गालिब काफिया बंदी का लिहाज कर रहे हैं। देखें, अंदाज़ा फरमाएं। कहते हैं इता है इसमें, क्योंकि हरफ रवी जो है वो दोनों में एक नहीं है, वो हम आवाज़ नहीं है। वो हरूफ ज़ायद को अलग कर दिया, दा और बी को अलग कर दिया, यानी ना को अलग कर दिया दोनों में, और दा और बी रह गए, तो दा और बी जो है ये हम काफिया नहीं है। अलिफ और ये हरफे रवी हैं जो हम काफिया नहीं, और जिनमें अदम मवाफ़क़त पाई जाती है, चुनाचे ये ईताए खफ़ी होगा। इसी तरह सौदा का एक शेर है कि दाल रोटी कभी जो घर में पके, चमचा भर घी ज़रूर उसमें रले। अब पके और रले, पके और रले, इसमें जो हरूफ ज़वायद कौन से हैं? याए तहतानी जो है बड़ी, ये पके में, ठीक है, और रले में, ये दोनों में ये आखिर में आ रही है, ये हरफ ज़ायद है। अब बाकी क्या रह गया? पक और रल, ये तो अदम मवाफ़क़त का शिकार हो गया ना। रवी जो है उसमें अदम मवाफ़क़त पाई जाती है। तो बहरहाल ये चीज़ें जो हैं इनकी गालिब जो है वो निशानदही करते हैं और इसे काफ़िए का ऐब गिरदानते हैं। ईताए खफ़ी है, हरूफ ज़वायद की तकरार जो है वो ज़्यादा महसूस नहीं होती जिसमें, यानी ईताए जो खफ़ी होता है। फिर एक शेर देखिए, रखे सिपारे गुल खोल आगे अंदलीबों के, चमन में फूल आज हैं तेरे शहीदों के। अब यहाँ पे अंदलीबों और शहीदों के तो रदीफ होगी ना, तो शहीदों, शहीदों में
جو حروف زوائد ہیں وہ کون سے ہیں؟ واو اور نون غنہ. اندلیبوں میں سے واو اور نون غنہ نکال دیں تو باقی رہ جائے گا اندلیب. اور شہید میں سے واو اور نون غنہ نکال دیں، باقی رہ جائے گا شہید. اندلیب اور شہید. اب آپ اندازہ کر لیں کہ کس حد تک اس میں موافقت پائی جاتی ہے. منیس کا ایک شعر دیکھ لیں. ہر سمت تھی سنا پر سنا مثل خارزار، ہر صف میں تھی سپر پہ سپر مثل لالا زار. اب اس میں زار کا لفظ جو ہے خارزار اور لالا زار، تو زار جو ہیں 3 حروف زوائد ہیں، باقی کیا رہ گیا؟ خار اور لالا. اب اس میں دیکھ لیں کتنی موافقت پائی جاتی ہے، کافی. اسی طرح یہ شعر ہے کہ لیا خسروے نامور نے خراج، دیا اس کو ہر تاجور نے خراج. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ نامور اور تاجور، حروف زوائد ور، نامور میں ور اور تاجور میں ور، باقی کیا رہ گیا؟ نام اور تاج. کافیہ تو ایتا آ گیا نا اس میں. تو بہرحال یہ غالب کا ایک نقطۂ نظر تھا، لیکن ہو سکتا ہے کہ غالب کے یہاں بھی ایسے اشعار ہوں جن میں اس کی پابندی نہ کی گئی ہو، اور اس طرح کا ایتا جو ہے وہ ان کے یہاں بھی آ گیا ہو. ورنہ ہمارے بڑے بڑے اساتذہ ایسے ہیں کہ جن کے ہاں ایسے قافیے جو ہیں وہ استعمال ہو جاتے ہیں جو اس عیب سے مملو ہوتے ہیں. یہ عیب ان میں موجود ہوتا ہے. غزل کے اشعار کی تعداد کتنی ہونی چاہیے، اس بارے میں بھی غالب ایک نقطۂ نظر رکھتے تھے. ان کا یہ کہنا ہے کہ زیادہ تعداد نہیں ہونی چاہیے غزل کے اشعار کی. ایک خط میں لکھتے ہیں کہ ایک بات اور تمہارے خیال میں رہے، میری غزل 15-16 بیت کی بہت شاذ و نادر ہے، 12 بیت سے زیادہ اور 9 شعر سے کم نہیں ہوتی. اردو مولا میں یہ خط ان کا موجود ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بین وہ رکھتے ہیں، 9 سے کم نہیں اور 12 سے زیادہ نہیں. دوسری ایک بات، غالب شاعری میں ایک خاص چیز کے قائل تھے. وہ چیز تھی کہ چیزیں دیگر جس کو کہا جاتا ہے، ورائے شاعری چیزیں دیگر کے بہت قائل تھے. اور ان کا کہنا تھا کہ وہ چیزیں دیگر اکثر پارسیوں یعنی اہل فارس کے حصے میں آئی ہے، البتہ اردو زبان میں اہل ہند میں وہ چیز پائی جاتی ہے، چیزیں دیگر. اس میں غالب نے جو شعر کوٹ کیے ہیں وہ سنیے. میر تقی علیہ الرحمہ، بدنام ہوگے جانے بھی دو امتحان کو، بدنام ہوگے جانے بھی دو امتحان کو، رکھے گا کون تم سے عزیز اپنی جان کو. سودا کا شعر، دکھلائیے لے جا کے تجھے مصر کا بازار، خواہاں نہیں لیکن کوئی وہاں جن سے گراں کا. قائم کا شعر، قائم اور تجھ سے طلب جو کی کیوں کر مانوں، ہے تو نادان مگر اتنا بھی بدآموز نہیں. اور مومن کا شعر غالب نے یہ کوٹ کیا، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. پھر کہتے ہیں کہ ناسخ کے ہاں کم تر اور آتش کے ہاں بیشتر یہ تیر و نشتر ہیں، مگر مجھے ان کا کوئی شعر اس وقت یاد نہیں آتا. یہ شعر یاد آئے غالب کو، یہ 4 شعر جو میر کا، سودا کا، قائم کا اور مومن کا. تو یہ شعر انہوں نے لکھ دیے اور کہتے ہیں ناسخ اور آتش کے ہاں بھی یہ چیز موجود ہے. چیزیں دیگر جس کو کہتے ہیں کہ الگ سے ایک چیز جو جس کا اپنا ایک ذائقہ ہے، تو وہ اس چیز کو، اس چیز دیگر کو غالب نے ایک نام دیا. وہ غالب ہے، وہ نام ہے شیوا بیانی. غالب نے اس طرز گفتار کا نام شیوا بیانی رکھا ہے،
اور شیوا بیان شاعر کے لیے 4 اوصاف کو لازم قرار دیا: سخن عشق و عشق سخن، اور کلام حسن و حسن کلام۔ یہ چیزیں ہیں جو غالب نے ایک عمدہ شاعری کے معیار کے طور پہ پیش کیں، اور بڑی حد تک خود بھی ان چیزوں کی پاسداری کی اور توقع کی کہ ان کے جو شاگرد ہیں، چاہنے والے ہیں، وہ بھی ان چیزوں کی پاسداری کریں۔ اس کے بعد ایک زمانہ، میں نے جیسے پہلا عرض کیا کہ ایسا بھی آیا غالب پہ کہ شاعری سے ان کا جی بھر گیا۔ 1861 کی بات ہے، جب انہوں نے سرور کے نام ایک خط میں لکھا: میں اموات میں ہوں، مردہ شعر کیا کہے گا، غزل کا ڈھنگ بھول گیا، معشوق کس کو قرار دوں، جو غزل کی روش ضمیر میں آئے، رہا قصیدہ ممدوح کون ہے، ہائے انوری گویا میری زبان سے کہتا ہے، ای دریغا نیست ممدوحی سزا بار مدی، ای دریغا نیست معشوقی سزا بار غزل۔ صنعت شعر اعضاء و جوارح کا کام نہیں، دل چاہیے، دماغ چاہیے، ذوق چاہیے، امنگ چاہیے۔ یہ پہلوانی نہیں ہے، اعضاء اور جوارح کا کام نہیں، اس کے لیے دماغ کی ضرورت ہے، ذوق کی ضرورت ہے، امنگ چاہیے۔ یہ سامان کہاں سے لاؤں جو شعر کہوں، 64 برس کی عمر، ولولہ شباب کہاں، رعایت فن اس کے اسباب کہاں۔ پھر 4 مارچ 1863 کو تفتہ کے نام ایک خط میں لکھتے ہیں کہ شعر کام دل و دماغ کا ہے، وہ روپے کی فکر میں پریشان، کہ جو دل اور دماغ شعر کی سوچنے میں صرف ہونا چاہیے، وہ روپے کی پریشانی میں۔ پینشن کا معاملہ تھا جس کا فیصلہ نہیں، مالی پریشانیاں بے انتہا۔ واقعہ یہ ہے کہ غالب جب تک مالی پریشانیوں میں مبتلا نہیں ہوئے تھے نا، انہیں آزاد دل و دماغ میسر تھے، اور طبیعت کی جدت پسند امنگ انہیں حاصل تھی، اور اس پرکیف زندگی کا خاتمہ جو ہے وہ پینشن کے مقدمے کے آغاز سے ہوتا ہے۔ جب وہ کلکتے سے ناکام واپس آتے ہیں، جنوری 1800